بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں آرام فرمائے. مرشد کی خدمت میں گئے خانقاہ میں. اللہ کی شان تیسرے دن مرشد نے اجازت اور خلافت عطا کر دی. اب جو خدام 3 سالوں سے خدمت میں تھے انہیں کو فطری طور پہ ملال ہوا. انسان ہے، کمزور ہے. ہم 3 سال سے خدمت میں اس نعمت کو نہ پا سکے، یہ اجنبی نوجوان تیسرے دن اس مقام کو پا گیا. تو آپس میں کیا سارائیاں شروع ہو گئیں. ایک دن حضرت نے اس کیفیات کو محسوس کر لیا. تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے. سب کو بلایا، ایک ایک چھری ایک ایک پرندہ دیا، جاؤ ایسے مقام پہ جا کے ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا. ہر ایک دوڑا کہ مرشد کا ایک جائز حکم ہے، جتنی جلدی اس کی تعمیل کروں گا اتنا ہی مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. دوڑے، کوئی صحرا کو رک کر گیا، کوئی جنگل میں گھوما، کوئی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، کوئی پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا، کسی نے چٹان کی آؤٹ لی اور دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد پرندہ ذبح کر دی. یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ کے بعد دیگرے خانقاہ میں پہنچ گئے. اب جب سارے پہنچ گئے اور نوجوان نہیں پہنچا، آپس میں پھر کیا سارائیاں شروع ہو گئی، چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. بھائی اسے ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. مرشد کے جائز حکم میں اتنی تاخیر. اتنے میں نظر پڑی کہ وہ نوجوان دوڑتا ہوا آ رہا ہے. سارے متوجہ ہو گئے. کچھ قریب ہوا تو نگاہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ ہاتھ نے چھری دی ہے اور پرندہ بھی زندہ ہے. اب پھر آپس میں کیا سارے ہیں، بھائی اسے کوئی جگہ نہ ملے جہاں پرندہ ذبح کرتا، مرشد کے حکم کی تعمیل کر لیتا. خیر وہ سیدھا آیا خانقاہ میں، حضرت کی خدمت میں پہنچا، چھری بھی رکھی، پرندہ زندہ حالت میں پیش کر دیا. بہاؤدین زکریا یہ کیا بات ہے، سارے کے سارے پرندے کو ذبح کر کے لائے، تو زندہ لے آیا، حکم کی تعمیل نہ کر سکا. بہاؤدین زکریا رو پڑے. فرمایا حضرت آپ نے فرمایا تھا بہاؤدین زکریا ایسے مقام پہ ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. حضرت میں صحرا میں بھی گھوما، جنگل میں پھرا، پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا، چٹان کی آؤٹ لی، حتیٰ کہ میں گھومتے گھماتے ایک غار میں داخل ہوا جہاں اتنی تاریکی تھی، میری اپنی نگاہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن میں نے دیکھا میرا رب وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا. حضرت کوئی جگہ نہیں ملی، میں واپس لے آیا. حضرت نے تمام خدام کو متوجہ کیا. فرمایا دیکھو اس نوجوان کو استحضار خداوندی کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تیسرے دن اس کو اجازت اور خلافت عطا کر دی. تصوف کا نچوڑ یہ ہے، مجھے اور آپ کو معیت الہی یا استحضار خداوندی کی کیفیت حاصل ہو جائے. یہ تمام تر تصوف اور وظائف کا نچوڑ ہے. یہ وظائف بھی اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ یہ کیفیت مل جائے. جب یہ کیفیت مل گئی تو گناہ سے تو ویسے بچ جاؤں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہمیں دنیا کے کیمرے پہ جتنا یقین ہے، تو جس کیمرے کے بارے میں 1400 سال قبل محبوب پیغمبر نے بتلایا، اللہ کی قدرت کا کیمرہ تمہیں ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس پہ مجھے یقین نہیں آتا. اگر یہ یقین حاصل ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تمام تر وظائف، چلہ کشی، کوشہ نشینی، ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ حالت نصیب ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا اس نوجوان کو تیسرے دن یہ حالت نصیب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو اجازت دے دی. یہ 10 وہ بنیادی اصول ہیں
تو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے بڑے آسان ہیں اور ہمارے اختیار میں ہیں۔ باوضو رہنے کی عادت ڈالنا، مصنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، گفتگو میں تسبیح، تحمید، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ کی کلمات کو شامل رکھنا، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر لینا، اور اپنے آپ کا رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا، اپنا ڈیٹا چیک کرنا، اکاؤنٹ چیک کرنا، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے سب۔ دین دنیا کے کام مقدم ہو جائے تو دین کے کام کو مقدم کر دینا، دوسرے کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار کرنا تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اور استحضار خداوندی کی کیفیت کو پانے کی کوشش کرنا۔ یہ 10 اصول ہیں۔ اگر ہم اس 10 میں سے ایک ایک کو لے لیں، ٹھیک ہے کمزور ہیں 10 کے 10 کٹھے نہیں اپنا سکتے، ایک ایک کو لے لیں اور اس پہ ہم کوشش شروع کر دیں۔ اگر ایک پہ میں نے محنت کر لی تو یوں سمجھو کہ میرے طرف سے طلب کا اظہار ہوگا، میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ جب میں طلب کا اظہار کروں گا اللہ باقی کو اپنانا آسان فرما دے گا، کیونکہ رب اپنے بندے کی طلب کو دیکھتا ہے۔ بس رب کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے اور آپ کے نیک اعمال کرنے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے کمی نہیں آتی، لیکن اللہ اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے، طلب کا اظہار چاہتا ہے۔ تو اگر اس 10 میں سے ایک کو اپنانا شروع کر دوں گا، طلب کا اظہار ہوگا، اللہ تمام اصولوں کو اپنانے میں آسانی پیدا کر دے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، پہلے بھی عرض کیا ہے، جب زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت آئی، دروازے سارے کے سارے لاک کر دیے گئے، ملازمہ نے لاک کر دی۔ بظاہر اسباب ناموافق ہیں نکلنے کے حوالے سے، دروازوں کو تالا ہے، لیکن اللہ قادر تھا یوسف علیہ السلام کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی بند دروازے کھول دیتا۔ رب قادر تھا اس میں، نہیں کھولے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ جاننے کے باوجود کہ دروازوں کو تالے لگے ہیں، طلب کا اظہار کیا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بند دروازوں کی طرف اپنا قدم بڑھایا، قدم بڑھا کے طلب کا اظہار کیا، اللہ نے بند دروازوں کو کھول دیا، تالے کھلتے گئے، آپ نکلتے گئے۔ رب پہلے بھی کھول سکتا تھا، پہلے کھول دے پھر یوسف علیہ السلام نکل جائیں، نہیں، رب کی منشا یہ تھی کہ میں بندے کی طرف سے طلب کا اظہار دے، یہ اللہ کی منشا ہے۔